بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے یہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 دن کچھ کھانے کو میسر نہ تھا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بلا سنایا۔ کہا کہ ہاں بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نگٹوں گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ شوہر نے کہا کچھ تو شرم کر لو، ابھی چپ ہو جاؤ، صبح میں نکلوں گا تو انشاءاللہ جتنا بھی میرے کو مزدوری مل گیا وہ میں سب لا کر تیرے سامنے رکھ لوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کو مزدوری نہ دی اور نہ کسی نے اس کو صلاح دیا کہ ہمارے ساتھ مزدوری کر لو۔ تو اس آدمی نے جب یہ حال دیکھا تو وہ آدمی نے سوچ لیا تو جنگل کی طرف چلا گیا اور ادھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور عشاء تک ذکر الہی میں مشغول رہا، اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دے کر خدا جانے عورت پھر کون سا طوفان برپا کرے گا۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر کے لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس آدمی نے جواب دیا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا رحم و کریم والا ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے چلا کر کہا ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدے کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور نہ اس کو مزدوری ملا۔ وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں گیا اور اپنی عبادت الہی کو اور اپنے ذکر واسگار میں مشغول ہو گیا اور عشاء تک ادھری اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ پھر رات کی آدھی رات پھر جب ڈرتی گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی 2 دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا اکا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو گئی اور ایک دم کہنے لگی بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے آؤ ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا میرے کو۔ صبح کو اس عورت نے ایک تیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا، اور خالی ہاتھ جب آؤ گے شکل میرے کو نہ دکھانا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا، اور پھر آدھی رات عورت کی خوف سے اسی تیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور عورت کی بد زبانی سے بھی بچ جاؤں گی۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر جا پہنچے تو عورت کا ڈر سے اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا، اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کی بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے اور اس کا خدائی بھی سچا ہے۔ واقعہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز ہوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ
ازادہ نہ کرنا اور اس کو کچھ تکلیف نہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اور اس نے مجھے یہ تیلی دی جس میں 50 درم، دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریوان وزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور عورت اس کو شکستہ حال دے کر حیران رہ گئی کہ یا خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہے؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے نوشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، نہ میرے کو کسی نے مزدوری دیا، بلکہ سارا دن میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا تھا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے، تیری یہ وہولے سے میں چپ کر آتا تھا اور آپ کو آقا کا نام بولتا تھا کہ کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میری مالک حقیقی نے اپنی غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج اس تیلی میں تیری ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے جایا کہ تیلی کو خالی کرے تو دیکھی کہ وہ تیلی ایسی جواہرات سے بھری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کی بندی نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ اس ویڈیو سے بھائی ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے جو یہ گھر والے کی بات اس نے کر ڈالی ہے، جس آدمی کے ساتھ بد زبان عورت اس کے گھر میں وہ ہوتا ہے یا اس کا بیوی ہوتا ہے، ایسے سمجھے اس مرد کا آدھا زندگی کٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک آفت آتا ہے رب کی طرف سے، غریبی آتا ہے رب کی طرف سے، اور ایک آفت گھر میں بیٹھی ہوتی ہے تو وہ مرد بالکل مانا ٹینشن میں چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان عورتوں سے بالکل ہاتھ باندھ کے درخواست کرتے ہیں کہ براہ مہربانی رزق موت یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اپنے شوہر کو اتنا تنگ نہ کرے، اتنا بد زبان نہ کرے کہ وہ تیرے سے تنگ ہو کر وہ دل میں بد دعا نہ دے۔ اور جس عورت کو اپنے شوہر کی بد دعا ہو جاتی ہے وہ اس کا معافی نہیں ملتا ہے۔ اور بیوی کے لیے شوہر ایسا ہے نہ کہ اس سے کے سوا نہ اس کا باپ نہ اس کا بھائی، نہ اس کا شوہر، ہر چیز اس کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ قیامت کے بعد جنت میں یہی میاں بیوی جو کہ پھر ابداً ابدا کا زندگی بھی گزرتا ہے۔ تو ہم کو عورتوں سے درخواست ہے کہ براہ مہربانی کر کے اپنے شوہر سے خوش اخلاقی سے بات کیا کرے تاکہ وہ آگے زندگی کو بھی بڑھا سکے۔